ایک انتہائی معمر، موقر اور بزرگ شخصیت ہمارے درمیان تشریف فرمایا، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاذ حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اپنے ذوق، پیرانہ سالی اور معذوری کے باوجود یہاں تک کہ انہوں نے صعوبت سفر برداشت کی ہے، وہ مقالہ اپنا پیش نہیں کر سکتے مرض اور بیماری کی وجہ سے۔ ان کا مقالہ ان کی طرف سے پیش کریں گے مولانا محمد سلمان خان صاحب، استاذ شاف دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اختصار کے ساتھ، میرے خیال سے مولانا کا مقالہ بھی مختصر ہی ہے، ان کا مقالہ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر، حضرات اکابر اور معزز سامعین، مقالے کا عنوان ہے حضرت امیر شریعت ابو المعاصر مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ امتیاز و علمی خدمات۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی دامت برکاتہم نے اپنے مقالے کے شروع میں ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ علم حدیث عربوں میں خوب عام رہا اور اللہ نے عربوں کو خوب نوازا، پھر اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ عربوں سے ذرا ہٹ کر دوسرے لوگوں کو اس پہلو سے نوازے۔ کل یوم ہوا فی شأن، چنانچہ اس کی سب سے نمایاں نظیر یہ کہی جا سکتی ہے کہ حدیث نبوی کے اہم مجموعہ جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، اس کے مصنفین میں کوئی بھی عرب نہیں، ان میں صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مستثنیٰ ہیں۔ وہ نسلاً عرب ہیں لیکن وطناً وہ بھی عجمی ہیں، اور یہ معکوس رفتار اتنی بڑھی کہ 13ویں 14ویں صدی ہجری میں حدیث سے شغف رکھنے والے خون کے آنسو ہوئے اور سخت رنجور و ملول ہوئے، جس کا اظہار علامہ رشید رضا مصری نے بڑے درد و کرب کے ساتھ مفتاح و کنوز السنہ کے مقدمے میں کیا ہے۔ علامہ رشید رضا مصری نے ایک عرب ملک کا نام لے لے کر لکھا ہے کہ وہاں علم حدیث گویا مٹ چکا ہے، بس ہندوستانی علماء حدیث نے اسے سنبھالا دیا ہے۔ علامہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لولا عنایت اخواننا علماء الہند بعلوم الحدیث فی هذا العصر لقضی علیها بالزوال من امصار الشرق۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نے ایک خوش آئند بات یہ بھی رقم کی ہے کہ علامہ مصری رحمۃ اللہ علیہ موصوف اپنی ہندوستان آمد کے موقع پر جب ام المدارس دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں ان کا استقبال علم حدیث کے نیر اعظم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے عربی میں تقریر کر کے کیا، تو علامہ رشید رضا مصری مبہوت رہ گئے اور بار بار اپنی نشست سے اچھلتے اور کہتے ما رأیت مثل هذا الرجل خط۔ راقم الحروف محمد برہان الدین کا خیال ہے کہ اگر علامہ رشید رضا مذکور محدث احمد ہمارے مخدوم ابو المعاصر علامہ حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ نوٹ پڑھ لیتے جو موصوف نے محدث احمد محمد شاکر صاحب کو بطور استدراک لکھا تھا، تو علامہ رشید رضا مصری شاید اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے جتنا کہ علامہ کشمیری کی تقریر سے ہوئے تھے۔ محدث اعظم علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز، چونکہ محدث اعظمی نے زیادہ تر متقدمین محدثین نظام مثلا محدث عبد الرزاق صنعانی اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہما جو استاد تھے امام بخاری کے بھی، اور دیگر کبار محدثین کی تصنیفات سے بھی اعتنا رکھا، ان کے حواشی لکھے اور انہیں ایڈٹ کیا، ان کی ہر طرح علمی خدمات کی۔ اس بنا پر موصوف کا احادیث شریفہ کے نقد و نظر اور جانچ پرکھ کے معاملے میں وہی ذوق بن گیا جو متقدمین 2ویں صدی ہجری سے لے کر 5ویں صدی ہجری تک کے محدثین کا تھا۔ چنانچہ یعنی ہر روایت کے راوی کا پوری طرح جانچ پڑتال اور تحقیق کے بعد مرتبہ متعین کرنا، پھر روایت میں جتنے راوی آئے ہیں ان سب کی حیثیات ملحوظ رکھ کر ان کی مرویات کا درجہ طے کرنا، یہ ذوق 5ویں صدی ہجری کے بعد برابر کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ بعد میں گویا بالکل ختم ہو گیا۔ اب شاید ہی برصغیر میں اس ذوق کا کوئی حامل ملے۔ راقم کی نظر میں موصوف کے علاوہ قریبی زمانے میں صرف 2 شخص اور اس ذوق کے حامل ہوئے ہیں، علامہ شوق نیموی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ اور کوئی نظر میں نہیں۔ محدث اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس ذوق اور طرز عمل کو اپنی تصنیفات میں بکثرت، خاص طور پر ان میں جن میں مناظرانہ بحثیں تھیں، خوب استعمال کیا۔ مثلا الازہار المربوعہ اور الاعلام المرفوعہ فی حکم الطلقات المجموعہ میں اپنے اسی طرز کو استعمال کر کے مد مقابل کو لاجواب کیا، کیونکہ وہ اس ہتھیار سے خالی تھے،
گویا لڑتے ہیں ہاتھ میں تلوار بھی نہیں کہ مصداق تھے، اس لیے میدان سر کرنا آسان ہو گیا، اور 3 طلاق 3 ہی رہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کتاب کے ذریعے موصوف نے عیسائی طرز استدلال 3 ایک ہیں اور 1 3 ہیں کو، جیسا کہ مسلمانوں کو ایک کا ایک گروہ کہتا ہے 3 طلاق 1 ہوتی ہے، کے نظریے کو پاش کر کے جمہور مسلمانوں کو آسودہ کیا اور تشویش دور کی۔ اسی طرح ایک اور کتاب رکعت تراویح لکھ کر ہر سال رمضان سے قبل شائع ہونے والے اخباری سائز کے اشتہارات، جس میں 20 رکعت کو سنت ثابت کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے فرضی انعامات کے اعلانات ہوئے تھے، اس سے ایک حد تک نجات دلائی اور عام مسلمانوں کو ذہنی سکون بخشا، اور 20 رکعت تراویح کو العیاذ باللہ بدعت عمری کہنے والوں کے منہ بند کر دیے۔ علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ثابت کیا کہ 20 رکعت یا اس سے زیادہ تراویح حرمین شریفین سمیت پورے عالم اسلام میں 1250 سال یا اس سے زیادہ مدت تک بلا اختلاف پڑھی جاتی رہی ہیں، اور اس کے لیے ایسے دلائل دیے کہ کسی مخالف سے اس کا حقیقی رد نہیں ہو سکا، فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔ علامہ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایسی بہت سی حدیث کی کتابوں مسند حمیدی اور سنن سعید ابن منصور کو قیمتی حواشی سے مزین کر کے منظر عام پر لانے کا ذریعہ بنے، جن کے استفادے سے دنیا محروم چلی آ رہی تھی، فغفر اللہ لہ۔ مولانا اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہترین اور کامیاب استاد حدیث بھی رہے، جن کے بے شمار شاگرد ہوئے، ان میں بعض بہت ممتاز تھے، مثلا مولانا عبدالجبار اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ محدث اعظمی موصوف کے سارے کارناموں کا اس وقت ذکر کرنا نامقصود ہے اور ناممکن ہے، بس ان کے کمالات کی کچھ جھلکیاں دکھانا سر دست پیش نظر ہے۔ تفصیل کے تعلق علامہ کی سوانح حیات پر لکھی 2 ضخیم جلدوں میں حیات المعاصر دیکھیں، جسے ان کے نہایت لائق و فاضل نواسے مولانا ڈاکٹر مسعود احمد اعظمی مقدس اللہ العالی نے مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ فجزاہ اللہ عنا وعن جمیع المؤمنین۔ السلام علیکم۔